السلام علیکم، ٹی آر کے چینل پر خوش آمدید۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے کوردوش عثمان کی، جس میں ہم مختلف چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ کوردوش عثمان کا سیزن 7 آئے گا یا نہیں، اور یا پھر اورہان کا سیزن 1 شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اورہان ڈرامہ کس چینل پر آئے گا، یا تو ٹی آر ٹی پر اور یا تو اے ٹی وی پر، اور ان میں سے کس چینل پر آ سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا بوزداق کیوانش اتیادی لوگ کو اپنی کاسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اس کے آخر میں ایک بہت دلچسپ بارے میں بات کریں گے کہ نیا عثمان کون آیا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ عثمان نئے کون آئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ کیا ساری کاسٹ ہی تبدیل ہوئی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ اس اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا بالاتون اور دوسرے تمام عورتیں کیا یہ بھی چینج ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا کوردوش عثمان کا سیزن 7 آئے گا یا نہیں۔ تو ہمارے اطلاعات کے حساب سے اب یہ آفیشیل ہو گیا ہے کہ بوزداق نے آفیشیلی اعلان کر دیا ہے کہ عثمان کا 7واں سیزن نہیں آئے گا، اور اس کی جگہ اورہان کا پہلا سیزن شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ کوردوش عثمان میں دوسرے سیزن میں ارطغرل کی انٹری ہوئی اور وہ بوڑھے نظر آئے، اور اسی طرح ہی بس اورہان کے پہلے سیزن میں عثمان کی انٹری ہوگی اور وہ بوڑھے نظر آئیں گے۔ ویسے یہ اتنی بڑی بات ہے تو نہیں کہ عثمان بوڑھے ہو کے نظر آئے اور براق اور جیوت نے یہ ڈرامہ چھوڑ دیا۔ یہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ارطغرل نے بھی ڈرامہ چھوڑا تھا لیکن وہ کوردوش عثمان میں نہیں آئے تھے، اور اسی طرح براق اور جیوت جنہوں نے عثمان کا رول پلے کیا انہوں نے بھی ڈرامہ چھوڑا ہے، اور وہ اورہان میں نہیں آئے، بلکہ ان کی جگہ ایک اور ایکٹر کی انٹری کی گئی ہے، جنہوں نے آج سے تقریباً 37 یا 38 سال پہلے 1988 میں ایک عثمان کا ہی ڈرامہ یعنی کہ ایک فلم نما ڈرامہ کیا تھا، جن میں انہوں نے عثمان کا رول پلے کیا تھا، اور اس وقت وہ نوجوان تھے، لیکن اب وہ بوڑھے ہو کر ایک بار پھر عثمان کا رول پلے کریں گے۔ اور یہ آفیشیلی پتہ چل چکا ہے کہ اورہان سیریز کی کاسٹ میں جیہان اونال کو شامل کیا گیا، جو کہ ایک زبردست ایکٹر ہیں، اور وہ عثمان کا رول پلے کریں گے۔ براق نے عثمان ڈرامہ پیسوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا، جس طرح اکثر میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے براق کو ایک اس کی 3.8 ملین لیرہ دیا جاتا تھا، اور 3.8 ملین لیرہ میں اور 4 ملین میں اتنا فرق نہیں کہ جس سے براق نے ڈرامہ چھوڑا، اور یہ بھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 4 ملین لیرہ بوزداق نہیں دے سکتے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی ہے کہ محمد بوزداق نے 2 نئے مصنف اور پروڈیوسرز کو بھی اپنی کاسٹ میں شامل کر دیا ہے، اور محمد بوزداق نے نئی سیریز یعنی کہ عثمان غازی کی جگہ اورہان غازی کی تیاری کے لیے تقریباً 1 ارب ترک لیرہ مختص کیے ہیں، اور 1 ارب لیرہ بہت کم رقم نہیں ہے بلکہ یہ بہت زیادہ رقم ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جس طرح ارطغرل ٹی آر ٹی 1 سے پھیلا ہے، اگر اورہان کا نیا سیزن بھی ٹی آر ٹی 1 سے آئے تو یہ بہت ہی بہترین ہوگا، اور بالکل ارطغرل جیسے ہی کاسٹ ہوگی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ کوردوش عثمان میں کیا کاسٹ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں۔ تو جی ہاں، کوردوش عثمان کی ساری کاسٹ تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ ظاہری بات ہے کہ اگر عثمان چینج ہوں اور وہ بوڑھے دکھائے جائیں اور دوسرے کو بوڑھا نہ دکھایا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑے گا، کیونکہ اب اگر عثمان بوڑھے ہیں اور بالاتون ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھی تو یہ بات نہیں بنتی۔ اور عثمان کو اس ڈرامے سے اس لیے بھی نکالا جا سکتا ہے کہ عثمان اپنی لک چینج ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سیزن 4 سے ان کی لک ایسی ہی ہے جیسے وہ نوجوان ہیں، بلکہ
ان کو بڑھاپے کی طرف روانہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوئے اور نوجوان سے نوجوان تر ہوتے چلے گئے۔ سیزن 2 میں ان کی لک بہت بہترین تھی، لیکن سیزن 4 میں ان کی لک فینسی اور ڈریسنگ والی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ریٹنگ بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ اور اب آتے ہیں بات پہ کہ کاسٹ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ کوردوش عثمان کی ساری کاسٹ تبدیل ہو گئی ہے، اور جیسا کہ ان میں سب سے پہلے فاطمہ خاتون ہیں جو ایک اچھی ایکٹر ہیں، اور ان کا کردار بھی ختم ہو گیا ہے، اور جو نوجوان نسل کی باصلاحیت اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ 17 سال کی فاطمہ خاتون، جن کا نام لیا کرچان ہے، اب سیزن 7 میں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ ٹائم جمپ کے بعد کرداروں کی عمریں بڑھا دی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اوزگے ٹورر، جنہوں نے بالا خاتون کا کردار سنبھالا، اور اس کے بعد حلیمہ خاتون اور دوسری تمام سب چینج ہوں گے، اور اس کے علاوہ شاید بوران الپ اور دوسرے الپ جو ہیں ان کو بھی بوڑھا کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اورحان کا سیزن شروع ہوتا ہے اور وہ پہلی 10 یا 5 ایک ساتھ میں ہی برسا کی فتح دکھا دیتے ہیں، تو یہ ڈرامہ کبھی بھی اوپر نہیں چڑھے گا، بلکہ یہ ڈرامہ فلوپ ہی ہوگا۔ کیونکہ ایک تاریخی فتح، جس طرح سلطان محمد میں ایک تاریخی فتح دکھائی گئی تھی، وہ اگر اس طرح نہ ہوئی یا اس کے برابر بھی ہوئی تو پھر بھی یہ ڈرامہ مشکل ہی ہے کہ چل سکے۔ برابر تو نہیں ہونے والی، کیونکہ براک اور جیوت کی غیر موجودگی میں ایسا کوئی رول پلے نہیں کر سکتا سوائے ایک انسان کے، جن کا نام کیوانش تیتیلوک ہے۔ وہ بہت ہی لاجواب اور سینئر ایکٹر ہیں، جو کہ اورحان کے روپ میں بہت ہی بہترین دکھائی دیں گے۔ اور ان کے علاوہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مراد صاحب ہیں اور ابراہیم چلیکول ہیں، لیکن ان کی وہ خاصیت نہیں جو کہ کیوانش تیتیلوک کی ہے۔ بزداق فلم ان سے بات کر رہے ہیں کہ کیوانش تیتیلوک سیزن 1 میں اورحان کے روپ میں نظر آئیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک قسط کا 7 سے 8 ملین لیرہ لیتے ہیں، جو کہ عثمان یعنی کہ براک اور جیوت سے 2 گنا زیادہ ہے۔ تو ویسے بزداق کو کوئی کمی تو نہیں پیسوں کی، لیکن پھر بھی ساری کاسٹ کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بزداق کے رائٹر تقریباً 2 دن بعد اپنی سکرپٹ لکھنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد اورحان کا سیزن 1 شروع ہو جائے گا۔ TRK چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔